دیکھیے ERDC جو ہے وہ تعلیم کے شعبے میں کام کرتا ہے، ایجوکیشنل ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر ایئر 2000 میں اسٹیبلش ہوا۔ اور اس سے پہلے کہ میں ERDC کے کام پہ بات کروں، میں ایک بہت اہم چیز پہ چاہوں گا کہ ہم اس پہ نظر کریں۔ جو ہمارا موجودہ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے ساتھ دو بہت بڑے مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اس کے مقصد وجود سے متعارف کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، یعنی وہ انسان جو 12 سال 15 سال 16 سال یا 18 سال اس تعلیمی نظام کے اندر چلتا ہے اور تعلیم پاتا ہے، تو یہ خیال کرنا کہ جو جس نے زیادہ عرصے تعلیم پائی ہے وہ بہت اچھی طرح واقف ہے اپنی زندگی کے مقاصد سے اور اسے زندگی میں کرنا کیا ہے اور اپنے مقصد وجود سے وہ بہت اچھی طرح آگاہ ہو گیا ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعلیمی نظام کسی بچے کے اندر جو جواہر رب کریم نے رکھے ہیں ان کو نشونما دینے اور ان کو کہہ لیجئے کہ کمال تک پہنچانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس تعلیمی نظام کے اندر ایجوکیشنل ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ اساتذہ کو، والدین کو، تعلیمی اداروں کو اور طلباء کو تعلیم کے جو حقیقی اہداف ہیں یا تعلیم کے جو عظیم مقاصد ہیں ان کا شعور دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان مقاصد تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا حکمت عملی اور کیا لوازمہ درکار ہے، وہ اس کی تیاری اور اس کی طرف بھی نشاندہی اور اس کے لیے مدد جو ہے وہ بھی ERDC کا ایک میدان ہے۔ تو ERDC بنیادی طور پر دو بڑے میدانوں میں کام کر رہا ہے۔ ایک ہے ٹریننگ کا میدان، جس میں ہم والدین کے لیے، بچوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے اور آرگنائزیشنز کے لیے، ایجوکیشنل آرگنائزیشنز کے لیے ٹریننگز دیتے ہیں۔ دوسرا جو میدان ہے وہ میٹیریل ڈیولپمنٹ کا میدان ہے، جس کے اندر ہم کچھ ایسا تعلیمی مواد تیار کرتے ہیں جس میں ٹیکسٹ بکس شامل ہیں، جس کے اندر سپلیمنٹری ریسورس مٹیریل شامل ہے، اساتذہ کے لیے تعلیمی معاونات شامل ہیں۔ تو یہ دو بنیادی ڈومینز ہیں جس میں ERDC کام کر رہا ہے۔ اور والدین کے حوالے سے میں ایک بات یہ کہوں کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری والدین پہ ڈالی تھی، والدین نے آؤٹ سورس کر دی، ماس اسکیل آؤٹ سورس ہو گیا، تو اسکولز وجود میں آئے۔ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کی مجموعی کیفیت یہ ہے کہ تعلیم کا جو مطلب ہے وہ بن گیا ہے اسکولنگ، یعنی کسی اسکول میں اپنے بچے کو انرول کرا دینا تعلیمی ذمہ داری نبھا دینے کے مترادف سمجھ لیا گیا ہے۔ یعنی والدین یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو کسی اسکول میں انرول کرا دیا ہے تو بس یہ ہمارا کام ہو گیا بس، اور پھر مینٹیلٹی ایسی ہے جیسے کہ آپ کسی کو ہائر کر رہے ہیں، آپ نے آؤٹ سورس کیا ہے، آپ اس کی سروسز ہائر کر رہے ہیں، آپ اسے پیسے دے رہے ہیں اور اب آپ اس سے کام مانگ رہے ہیں۔ تو تعلیم و تربیت جو ہے وہ اس فضا میں دشوار ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے اعتماد کی فضا درکار ہے۔ تعلیم و تربیت کا کام آپ آؤٹ سورس نہیں کر سکتے۔ تعلیم و تربیت والدین کا ذمہ ہے، والدین ہی کو وہ کام کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسکولوں کو اپنی مدد کے لیے انگیج کیا ہے، اسکول اپنا ایک حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن جو کام والدین کی اپنی توجہ سے ممکن ہے وہ کام دنیا کی کسی اور یونیورسٹی یا کالج میں ممکن نہیں ہے۔ تو ایک کام تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ والدین کو اس بات کی آگہی دے رہے ہیں۔ ہم نے پہلی پیرنٹس ٹریننگ ورکشاپ جو ہے سن 2002 میں کنڈکٹ کی۔ اس زمانے میں پیرنٹنگ ورکشاپ کا کوئی تصور تھا نہیں اس شہر میں، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ پیرنٹس کے لیے ورکشاپس کر رہے ہیں، پیرنٹس کو بھی کیا آپ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہوگی؟ تو ہمارا جواب یہ ہوتا تھا کہ جی ہاں بالکل، اگر پیرنٹس کو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہ ہوتی تو ہمارا معاشرہ اس بحرانی کیفیت میں نہ ہوتا۔ پیرنٹس کو اگر ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کے موجودہ جو بحران ہیں اس میں کچھ حصہ والدین کا بھی ہے، تو والدین کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی کچھ ریئلائزیشن کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ بہت سارے پیرنٹنگ ورکشاپس ہوئے اور لاکھوں لوگ ہمارے پیرنٹنگ ورکشاپ سے گزرے ہیں، اور ہم نے بڑے پروگرامز ماس لیول پر بھی کیے ہیں والدین کے آگہی کے لیے، والدین کو ان کا رول بتانے کے لیے، ان کو مختلف ٹولز اور ٹیکنیکس دینے کے لیے۔ اسی طرح ہم نے اساتذہ کے لیے بھی پروگرامز کیے ہیں۔ تو یہ تو تھا بہت ہی عمومی سا تعارف۔
دوسرا دو اور بنیادی باتیں ہیں. یعنی پہلی بات میں نے یہ کہی کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر دو بڑے مسائل ہیں. جو ERDC جس مفروضے پہ کام کر رہا ہے، بنیادی اسمپشن یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں دو بڑے مسائل ہیں. نمبر ایک یہ کسی انسان کو اس کا مقصد وجود متعارف کروانے میں، اس کو اس کے مقصد وجود سے جوڑنے میں ناکام ہو جاتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، کسی انسان کے اندر رب کریم نے جو جواہر اور جو کمالات اور جو مخفی صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہوئی تھیں، ان کو نکالنے، نکھارنے، ابھارنے اور اپنے کمال تک پہنچانے میں یہ نظام کوئی بہت اچھا کردار ادا نہیں کر پاتا. یعنی بچوں کے اندر غیر معمولی تخلیقی جوہر ان کے اندر غیر معمولی ہوتا ہے، ان کے اندر غیر معمولی سوچنے، سمجھنے، غور کرنے کی صلاحیتیں وہ رب کریم کے پاس سے لے کر آتے ہیں. لیکن جیسے جیسے وہ تعلیمی نظام کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت، سوال کرنے کی صلاحیت، اختلاف کرنے کا حسن، غور کرنے اور نتائج اخذ کرنے کی ایک فطری رجحان، یہ سب معاملات ان کے بہت بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں. اور جو بچہ جتنی کہہ لیجئے کہ اخلاص کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ کلاس روم اور ہوم ورک اور کلاس ورک کے اندر اپنے آپ کو جو لگا دیتا ہے، اتنا ہی وہ ان صلاحیتوں سے پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے. ہمارے تعلیمی نظام کا مطلوب و مقصود انسان جو ہے وہ سوال کرنے والا انسان نہیں ہے. یعنی اگر اس معاشرے میں سوال کرنے والا انسان آپ کو نظر آئے گا تو وہ ہمارے تعلیمی نظام کا انسان مطلوب نہیں ہے. ہمارے تعلیمی نظام کا انسان مطلوب وہ ہے جو ایگزامز اچھے دے سکے. جو اگر میں تین لفظ میں کہوں کہ ایک چیز ہے ایگزام، ایک چیز ہے لائف، اور ایک چیز ہے لائف ہیئر آفٹر، تو ہمارا تعلیمی نظام انسانوں کو 3 گھنٹے والے امتحان میں کامیاب کرنے کے منصوبے سوچتا ہے، اس کی تدابیر اختیار کرتا ہے، اس پہ اپنا پورا زور اور توانائی صرف کرتا ہے، اور ایسے انسان تیار کرتا ہے جو 3 گھنٹے والے امتحان میں سرخرو ہو سکیں، زندگی میں کچھ کامیاب ہو سکیں. یہ اس کا مقصود نہیں ہے. لائف ایئر آفٹر یعنی زندگی بعد موت کے اندر وہ کچھ کہیں پہنچ پائیں، یہ اس کے پیش نظر نہیں ہے. تو ہمارا جو ERDC کا نقطہ نظر ہے، ERDC کا نقطہ نظر یہ ہے، نمبر ایک، تعلیم کے کسی سلسلے کو یعنی ایسے کسی سلسلے کو ہم تعلیمی سلسلہ نہیں قرار دیں گے جو انسان کو اس کے مقصد وجود سے نہ جوڑ پائے، پہلی بات. دوسری بات، وہ اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر نہ کر سکے، اور تیسری بات، وہ اس کو زندگی اور زندگی بعد موت کا جو گریٹر ویژن ہے وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل کر دے. تو ہم اس چیز پر کافی اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، کافی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ ایک فکری پہلو ہے، اس کے ساتھ پھر فنی پہلو جڑے ہوئے ہیں. یہ کام کیسے ممکن ہے، اس کی کیا موڈیلٹیز ہوں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ایک اور ہمارے لرننگ سے متعلق ہمارے 2 تصورات اور ہیں، وہ بھی میں اس موقع پہ واضح کر دوں، کیونکہ جب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ERDC کیا ہے اور کیا کر رہا ہے، تو میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ ERDC کے جو بنیادی مفروضے ہیں یا ERDC جن بنیادی اسمپشنز پر کھڑا ہے، سب سے پہلے میں وہ اسمپشنز کھول کے بیان کر دوں تاکہ لوگوں کو یہ واضح ہو جائے کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، جو کہ ہمارے مختلف پروگرامز اور ٹریننگز کے اندر اور ہماری کتابوں کے اندر اور ہمارے سیمینارز کے اندر اور ہمارے مختلف کاوشوں کے اندر وہ جھلکے گا. پہلا مفروضہ یہ ہے کہ ہر بچے کے اندر سیکھنے کی بے پناہ خواہش بھی ہوتی ہے، لگن بھی ہوتی ہے، جستجو بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر خود سے اپنے آپ کو خود سے سیکھنے، خود سے سمجھنے کے بہت سارے اس کے اندر انتظامات ہوتے ہیں. تو کسی بچے کی لرننگ جو ہے، مثال کے طور پر ہر بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر جب وہ آتا ہے تو وہ خود زبان سیکھتا ہے. زبان سیکھنے کا عمل اس کے اندر فطری ہے، یہ کسی کے سکھائے بغیر اس کے اندر جاری ہے، اور یہ بلکہ اگر اس کام کو کوئی سکھانے کی کوشش کرے گا تو یہ عمل متاثر ہو جائے گا. اسی طرح ایک بچہ بیٹھنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، کھڑا ہونا سیکھتا ہے، تو یہ عمل بھی فطری اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس کام میں اہم بات یہ ہے کہ کسی بچے کی صلاحیتوں پہ اعتماد کیا جائے
اور اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے اور اس کو ایک ایسا ماحول دیا جائے جس میں اس کی فطری صلاحیتیں اجاگر ہوں. تو لرننگ سے متعلق ERDC ایک کام یہ کرتا ہے کہ اساتذہ کو، والدین کو اور اداروں کو اس اہم نقطے کی طرف ہم توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ ماحول کے اندر آپ وہ عوامل متعارف کروائیے جو خود بخود کسی بچے کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کا سبب بنیں گے. اور بچے کی ابتدائی لرننگ جو ہے وہ کھیلنے سے، باتیں کرنے سے اور گھومنے سے ممکن ہوتی ہے. کھیلنا، گھومنا اور باتیں کرنا، دوستوں سے ملنا، باہر نکلنا، سیر کرنا، یہ انتہائی تعلیمی کام ہے کسی بچے کے لیے. تو اور معاشرے سے، انوائرمنٹ سے، وہ خود ماحول سے اپنا بچہ سیکھتا ہے تو اس کو اس کے اندر بے پناہ اس بات کی قابلیت ہوتی ہے. ایک پہلو تو یہ ہے لرننگ سے متعلق. دوسرا پہلو لرننگ سے متعلق یہ ہے کہ ہر بچے کو جو اگر میں یہ کہوں کہ ہماری کائنات اور حیات سے متعلق جو بڑے سوالات ہیں، ہماری زندگی سے متعلق جو بہت بڑے سوالات ہیں، مثال کے طور پر خدا کیا ہے، زندگی کیا ہے، کائنات کیا ہے، میں کیا ہوں، اور یہ سب کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے. تو جب ایک بچے کے اندر فطری طور پر لرننگ اس کی واقع ہوتی ہے اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں، غور و فکر کے اور سوال کرنے کے اس کے اندر رجحان پرورش پاتے ہیں، تو اس کے اندر خود بخود اچھے بڑے گہرے سوالات جنم لیتے ہیں، وہ بڑے بڑے سوال اٹھاتا ہے. ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی مربی اس کی زندگی میں آئے، اور یہ مربی آئیڈیلی اس کے والدین ہو سکتے ہیں، اس کے اساتذہ ہو سکتے ہیں. اور مربی ایک بہت اہم ہمارا ERDC کا پورا ایک تصور ہے کہ آپ ایک اگر علم جو ہے وہ دو یعنی کسی انسان کے پاس جو علم پہنچتا ہے اس میں ایک بہت اہم کردار مربی کا ہے. تو مربی جو ہے وہ انسان ہے جس کے ساتھ بچے کا ایک بہت اچھا تعلق ہے، جو صاحب کردار ہے، جس کا ایک بہت واضح ورلڈ ویو ہے. ہمارے بچوں کی زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، نوجوانوں کی زندگی میں جو تعلیمی وہ بچہ جو 16 سال کی تعلیم پائے گا، کم و بیش 50 اساتذہ کی شکل دیکھے گا. اپنی پوری 16 سال کی تعلیم کے اندر وہ تقریباً 50 اساتذہ اس کو پڑھائیں گے، اور ان 50 اساتذہ کرام میں کوئی وہ بچہ جس کو 2 اساتذہ بھی تعلیمی مرحلہ مکمل ہونے کے بعد ساری زندگی اسے یاد رہیں اور وہ ان کے پاس جانے کی خواہش محسوس کرے، جانے کی ضرورت محسوس کرے، ان سے جڑے رہنے کی ضرورت محسوس کرے، اور وہ اس کی تعلیم و تربیت میں، اس کی کردار سازی میں، اس کے شعور کی پختگی میں، اس کے گہرے گہرے سوالات اور بڑے بڑے سوالات کے کہہ لیجئے جوابات اس کو دینے میں معاون ثابت ہوں. ایسے 50 میں سے 2 اساتذہ بھی اگر اس کو مل جائیں تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی. یعنی ہمارے طلباء نے بڑی محرومی کا سامنا کیا ہے، ان کو علم دوست اور ایسے انسان دوست اور ایسے صاحب نظر لوگ نہیں مل پائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی تعلیم کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، ERDC کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اچھی تعلیم ادارے بنانے سے ممکن نہیں ہوتی، مربی تیار کرنے سے ممکن ہوتی ہے. آپ اس قوم کو اچھے مربی دے دیجئے، یہ قوم اچھی انشاءاللہ اچھے کارنامے اور اچھا ماحول اور اچھا یعنی حسن معاشرت کی انتہا پر پہنچ جائے گی. لوگ کسی عمارت کی شکل دیکھ کر اور اس عمارت کی لائٹیں دیکھ کر، اس عمارت کے رنگ روغن دیکھ کر، اس کے فرنیچر اور اس کی کسی بلڈنگ کی ہائٹ کو دیکھ کر، اس کے وسیع رقبے کو دیکھ کر اپنا بچہ اس عمارت کے اندر داخل کرتے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ کسی زبردست سی عمارت میں داخل کرنا جو ہے وہ تعلیم کا نام ہے. یعنی ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں مدرسے بھی اپنی مارکیٹنگ کے لیے جو حوالے استعمال کر رہے ہیں اس میں ایئر کنڈیشنڈ ہونا اور اس میں پروجیکٹر کا استعمال ہونا، یہ وہ ان کی مارکیٹنگ کے بڑے حوالے بن گئے ہیں. جبکہ
یہ بہت غیر اہم اور ثانوی بات ہے. اہم بات یہ ہے کہ وہ مربی کون ہے جو ان بچوں کی شخصیت پر، ان کے شعور پر، ان کے نقطہ نظر کی نشوونما پر اثر ڈالے گا. تو ہم جو ہیں وہ اس سے کافی دور چلے گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ای آر ڈی سی جو بات میں جس کی طرف زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نمبر ایک، ہمیں بچے کی صلاحیت پر کہ وہ خود سے اس کے اندر سیکھنے، سوال کرنے، غور کرنے کی، اور اس کے اندر ایک فطری تجسس موجود ہے جو اس کو لرننگ کے لیے آمادہ کرتا ہے. تو اس کا میکانزم اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پہلے سے رکھا ہوا ہے. لرننگ کے لیے جو بیشبہ انفراسٹرکچر درکار ہے وہ وسیع و عریض عمارت سے زیادہ وہ کچھ اس قسم کا انفراسٹرکچر ہے جو بچہ اپنے اندر لے کے پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ آنکھیں لے کے پیدا ہوتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ کان لے کے پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر وہ فطری تجسس ہوتا ہے جس سے جو اس کو ایکسپیریمنٹیشن پر مجبور کرتا ہے. تو یہ انفراسٹرکچر اس کی بیشبہ لرننگ کے لیے بہت کافی ہے، یہ کوئی کم نہیں ہے. اور اس کو اعتماد کرنے والے لوگ اس کو ایک اچھی فضا، ایک آلودگیوں سے پاک ماحول، ایک اچھا فطری ماحول، نیچر کا تجربہ. یعنی کتنا عرصہ ہو جاتا ہے ایک بچے کو کسی چڑیا کی چہک کو اور کسی بلبل کے گانے کو غور سے سنے ہوئے اور اس پر محظوظ ہوئے. کتنا عرصہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے وطن کے طالب علموں کو کسی پھول کو بغور دیکھے ہوئے. کتنا عرصہ ہو جاتا ہے ہمارے تعلیم میں مصروف عمل طلباء کو تاروں کا مشاہدہ کیے ہوئے. اور ان بچوں کو فطرت سے کاٹنے والے جو عوامل ہیں اس میں سب سے بڑا عامل جو ہے وہ تعلیمی نظام کے اندر امتحانات کا جبر ہے. یہ جو امتحانات کا جبر ہے یہ بچوں کو انسانوں سے دور کر دیتا ہے. یعنی ایک بچہ اپنی دادی اور نانی کی خدمت میں نہیں بیٹھ سکتا، والد سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا. اس لیے اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک، وہ اسے آؤٹ ڈیٹڈ لگتے ہیں. نمبر دو، اگر وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہ بھی لگ رہے ہوں اور مجبوراً ان کے پاس بیٹھنے پہ تیار بھی ہو تو اس کو امتحان اور ہوم ورک اور کلاس ورک کا جبر جو ہے وہ ایسا کرنے سے روک دیتا ہے. اور ماحول سے کٹ گئے ہیں، یہ اپنی فطرت سے کٹے ہوئے ہیں، یہ انسان سے کٹے ہوئے ہیں. اور یہ امتحان دوستی میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ علم دوستی ان کے لیے مطلوب نہیں ہے. یعنی یہ دیکھیے، علم دوستی اور امتحان دوستی ان دونوں کے لیے یعنی علم دوستی کی بنیاد پہ جو رویے پیدا ہوتے ہیں اور امتحان دوستی کی بنیاد پر جو رویے پیدا ہوتے ہیں ان میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. امتحان دوستی جو ہے ہمارے جو تعلیمی نظام کے اندر جو اس وقت ہم نے امتحان کو اپنا مقصود بنا لیا ہے. حالانکہ امتحان جو ہے، امتحانی نظام جو ہے، یعنی میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. اس سال جو ہے وہ نماز امپورٹنٹ نہیں ہے اس لیے کہ وہ پچھلے سال آ چکی ہے. تو اس سال جو ہے وہ صلاۃ اہم نہیں ہے، اس سال زکوٰۃ اہم ہے. اور اگلے سال زکوٰۃ اہم نہیں ہوگی بلکہ صلاۃ اہم ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ اس سال آ چکی ہوگی، پچھلے سال وہ آئی تھی. تو یہ مینٹیلٹی کہ آپ کسی کہہ لیجئے کہ کسی موضوع کو اہمیت کتنی دیں گے، یہ موضوع خود طے نہیں کرتا، اور بلکہ امتحانات کی جو پریڈکٹیبلٹی ہے یہ اس بات کا تعین کرتی ہے. یعنی مثال کے طور پر توحید اور عقیدہ جو ہے وہ چونکہ 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے، لہٰذا اس کو 2 نمبر کے سوال پر جتنی توجہ دی جا سکتی ہے کلاس روم کے اندر اتنی ہی دی جائے گی. تو ہمارا پورا نظام امتحانات کے جبر کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو 3 گھنٹے والے امتحان کی تیاری کے لیے جس طرح ہم نے اپنی توانائیاں اس پہ لگائی ہیں، ہم نے زندگی کی تیاری کے لیے اور زندگی بعد موت کی تیاری کے لیے نسل نو کو دینے میں ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے.